السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا قبول کرے۔ اس کے بعد گفتگو کی ابتدا میں یہ دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی جائے سب سے پہلے اللہ بیان کرنے والے کو بھی ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک نہایت ہی برگزیدہ محبوب، اور اتنے محبوب کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس شخص نے کہا ذاک رجل، کہ خیر البریہ، اے بہترین انسان، یعنی اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اشرف المخلوقات انسان، اور انسانوں میں سے سب سے بہترین، انبیاء میں سے بہترین، متقین میں سے بہترین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آقا علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، اے کہنے والے یہ بہترین لقب جو ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ جن کی زبان کی گواہی اللہ قرآن میں دیتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کوئی بات نہیں فرماتے مگر وہ جو آپ کی طرف وحی کی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، کائنات کے امام ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بات سکھائی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جناب ابراہیم کا بڑا مقام ہے، اور یہ مقام و مرتبہ کوئی بڑی آسانی سے نہیں ملتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کم و بیش 73 مرتبہ آیا، 25 کے قریب صورتوں میں ان کا تذکرہ، اور
یہ اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش موجودہ دور میں عراق کا جو شہر برسا ہے اس کے قریب ایک شہر جس کا پرانا نام چالڈین یا بابل، اس شہر میں وہ پیدا ہوا کم و بیش 4000 سال پہلے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ کوئی توحید پرستوں کا معاشرہ نہیں تھا، وہ میری اور آپ کی طرح مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے والوں کا معاشرہ نہیں تھا، وہ ایک اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ اتنی بری بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھے کہ سورج، چاند، ستارے، حشرات، درخت، جو چیز ان کو طاقتور نظر آتی اس کو وہ عبادت کرتے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے علاوہ یہ جو معبود ہے ان کے بت بنا کر ان کو گھروں میں رکھنا شروع کر دیا، اور جس گھر میں بت نہیں ہوتا تھا اس گھر کو وہ برکت والا نہیں مانتا۔ آج ہمارا مسلمانوں کا ماننا کیا ہے کہ جس گھر میں کوئی بے نمازی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر میں بے حیائی ہے، موسیقی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا معاملہ ہوتا ہے، جس گھر میں حرام کمائی آتی ہے، جس گھر کے رہنے والے بے پردہ ہیں، فحش وہ ہیں، بد اخلاق ہیں، شریعت کہتی ہے کہ وہ بے برکت ہے، وہ گھر میں برکت نہیں، بے برکت ہی ہے ادھر۔ لیکن وہ اتنے بدبخت تھے، انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا کہ جس گھر میں تمہارے معبود کا بت نہیں وہ گھر بے برکت نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اور یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے جناب آزر کے گھر جنم لیا، ان کے والد کا نام آزر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزر جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، اور اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام طارق ہے، حالانکہ تورات میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ طارق کا ہے، لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ آزر ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، اور نہ صرف وہ بھی اس بت پرستی میں ملوث تھے بلکہ وہ اپنی قوم کے لیے بت بھی تراشتے تھے کہ اس وقت کا بادشاہ جو سرکش بادشاہ تھا نمرود، اس کے خاص الخاص لوگوں میں شامل تھے، اور بت بنا بنا کر خود بھی اپنے گھروں میں رکھتے اور لوگوں کو بنا کر دیتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مختصر ابتدائی تعارف ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنا مقام و مرتبہ ملا ہے، اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو جب ہم نے آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ اعمال میں، تو وہ اپنے تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے ایک لفظ سن رکھا ہے، جب کوئی عالم، کوئی علم والا کسی کو دین کا مسئلہ سمجھاتا ہے، قرآن کی آیت بتاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی اب اتمام حجت قائم ہو، کیا اب جو فریضہ تھا تم تک ہدایت کو پہنچنے کا مکمل ہو گیا، اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا، مجھ تک علم نہیں پہنچا، اب مسئلے کا تمہیں پتہ چل گیا۔ یہ وہی لفظ اتمام ہے، فَأَتِمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف ان امتحانوں میں اپنے آپ کو کامیاب کیا بلکہ کامیابی کا حق ادا کر دیا، اور اللہ کو ان کی یہ تابعداری اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم اب ہم نے تمہیں جتنی بھی ذریت آئے گی، جتنے بھی لوگ آئیں گے، تمام انسانوں کا تمہیں امام بنا دیا۔ اب یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ میں اپنے دادا اپنے جد ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں کہ سب سے زیادہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کسی نبی نے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے تو باقاعدہ نام لے کر اسمہ احمد، قرآن میں یہ ذکر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور تورات کے انجیل کے پرانے نسخوں میں جو نام ہے وہ فار کلید کا ہے، جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، یہ عبرانی نام۔ نبی کریم نے فرمایا میں اپنے دادا کی جد کی دعا، اور دیکھیے اللہ نے کیسی امامت بخشی جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے کائنات کے امام کو مبعوث کر دیا، تمام جہانوں کے امام، تمام انبیاء کے امام، تمام سرداروں کے سردار، تمام قوموں کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، یہ اللہ نے اعزاز بخشا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، یہ ابراہیم کے وصف اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تعریف تو وہ ہوتی ہے جو مالک کرے، جس کے لیے کام کیا جائے، اگر وہی آپ کی تعریف کرتا ہے تو سمجھے آپ کی مزدوری کا حق ادا ہو گیا، آپ کی مزدوری مقبول ہو گئی ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کی تعریف کیسے کی؟ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم جو ہیں ایک پوری کی پوری فرما بردار امت کے مطابق، امت کے برابر ہے اللہ کے، یعنی ایسی امت جس کے اندر کوئی نافرمان نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی بدعتی نہیں ہے، کوئی بے نمازی نہیں ہے، کوئی بے حیا زناکار بدکار سود خور نہیں ہے، پوری کی پوری امت اس پوری فرما بردار امت کے مقابل جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصف بیان کیا، قانتا للہ، اللہ کے لیے پوری فرما بردار امت کے مطابق، حنیفاً، وہ اللہ کے لیے یکسو ہونے والے، یعنی ان کی لو اللہ سے ہی ہے، جتنی مرضی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، ابراہیم کا تعلق اللہ سے رہا، وہ دین حنیف پر چلتے رہے، توحید پر کاربان رہے، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی صرف فرما بردار نہیں تھے بلکہ بہت پکے توحید پرست تھے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اور اللہ نے جو انہیں نعمتیں دی تھیں، جو انعامات کیے تھے، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ، اور صرف شکر گزاری نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کر دیا، نواز دیا، وَہَدَاہُ، اور انہیں ہدایت دی، اِلَىٰ صِرَاطِ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی بھی ہیں، پوری امت کے برابر ان کا مقام و مرتبہ ہے، دین حنیف کے علم بردار ہیں، توحید پرست ہیں، اور اللہ نے ان کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کی میں اور آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر چلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا ایک سلسلہ مرتب کیا، یہ وہی صراط مستقیم ہے کہ جس پر قائم رہنے کے لیے اللہ کے رسول یہ دعائیں فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی اطاعت پر استقامت دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو استقامت دینے والے، پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے لیے پھیر، یہ وہی صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری پر انہیں اس صراط مستقیم سے نواز دیا۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ آگے یہ انعام فرما دے کہ اے ابراہیم، اے مسلمانوں، میں نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بہترین زندگی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی انہیں صالحین میں شمار کر دیا۔ اب ابراہیم کی زندگی علیہ السلام کی تو ساری زندگی آزمائشوں میں مبتلا، جوانی میں آنکھ کھولی تو مشرک اور مشرکوں کے معاشرے میں آنکھ کھولی، اپنی قوم سے مکالمہ کیا کہ یہ تم کیسی باتیں گھڑ لیتے ہو، ایسے معبودوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے، والد نے تنگ آ کر ابراہیم کو پکڑا، اپنے بادشاہ کے پاس گئے۔ اب بادشاہ کے پاس جا کر جو ان کا مکالمہ ہے اس کو قرآن نے بڑے زبردست الفاظ میں بیان کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف اس وجہ سے ملک سے نکال دیا جہاں پر اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی کہ وہ ایک اللہ کی اطاعت کرنے والے، یعنی وہ توحید کا درس دینے والے، شرک سے منع کرنے والے۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آزر نے پوچھا تو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، تو جس معبود کی عبادت کرتا ہے اس کے تو بیان کر، کیا شان رکھتا ہے، کیا خوبی ہے اس میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو آزر کہنے لگا، وہ نمرود کہتا ہے کہ میں زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ مفسرین نے یہ واقعہ بیان کر کے لکھا کہ اس وقت اس دربار میں ایک سزائے موت کے قیدی کو لایا گیا، اس سزائے موت کے قیدی کی سزا معاف کر دی اور ایک آزاد شخص کو پکڑ کر اس کو قتل کروا دیا۔ اس نے کہا لو دیکھ، میں بھی زندگی اور موت پر قادر ہوں، ایک شخص کی موت کا پروانہ جاری تھا، میں نے اس کو حیات دے دی، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک شخص آزاد پھر رہا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کی مدد کیسے کی؟ اگلی دلیل ابراہیم فرماتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ابراہیم نے فوری طور پر جواب دیا۔ آج ہم لوگ بھی کسی کو کوئی دین کی بات بیان کرے تو وہ آگے سے ہمیں اپنی ذہن کی کوئی نہ کوئی رائے، کوئی دلیل بیان کر دیتا ہے، ہم چپ کر دیتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں۔ ہم نے قرآن کو صرف ایک کتاب سمجھا، جب ہم قرآن کو اپنا آئین اور دستور سمجھیں گے نا، جس طرح ایک دکان کے لیے کچھ لوازمات ہوتے ہیں اور ان لوازمات کے ساتھ ایک کھاتے کی کاپی ہوتی ہے، جس طرح کسی ملک کو، ریاست کو چلانے کے لیے کچھ مسودے، کچھ قانون ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ ریاست نہیں چل سکتی، اسی طرح اس کائنات کے اندر ایک مسلمان کو چلانے کے لیے جو قانون اور دستور ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق باللہ کتنا بہتر تھا، اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی دلیل دی ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، وہ بدبخت کہتا ہے میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں، مثال بھی بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میرا رب جو ہے یاتی الشمس من المشرق، میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اس کو ذرا مغرب سے تو نکال کے دکھا۔ تو کہتا ہے تیری بڑی ریاست ہے، بڑی طاقت ہے، زندگی موت پر قادر ہے، تیری بات مان لیتے ہیں، ذرا ایک چھوٹا سا کام تو کر دے۔ اور میں یہ بات کہتا کہ نمرود تو بڑی پرانی بات گزر ہو گئی، آج کے دور میں جب میڈیکل سائنس نے بے انتہا ترقی کر لی، سورج کے متعلق، اس کائنات کے متعلق بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی وضاحتیں، دن رات کوئی نہ کوئی ریسرچ آ رہی ہے، پوری دنیا کے سائنٹسٹ اور ان کا علم اور ان کی ٹیکنالوجی مل جائے، سورج کو مشرق سے طلوع ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔
مغرب سے طلوع کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اب سورج طلوع ہوا ہے، اشراق کے وقت کوئی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کہے کہ بھائی سورج کو آج ادھر ہی رکھنا ہے، ساری مشینری لگا لو، ساری ٹیکنالوجی لگا لو، سارے علم لگا لو، دنیا کے بہترین سائنٹسٹ لے آؤ، ماہر فلکیات لے آؤ، سورج کے طلوع کے وقت کو، اس کے اختتام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ابراہیم نے بہت بڑی مثال دی۔ جب یہ مثال دی نا تو اللہ فرماتے ہیں وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ سکتے میں چلے گئے، وہ نمرود، اس کے ماننے والے، وہ سارے مشرک جو ہیں وہ سکتے میں چلے گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہیں یہ درس دیا، قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، اور تم لوگ ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جن کو کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے، نہ تمہارا کوئی گھاٹا کر سکتے ہیں نہ تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے تمہارے لیے اس چیز کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، تمہارے لیے بھی ہلاکت ہے۔ افلا تعقلون، کوئی اتنے بے وقوف ہو گئے ہو تم عقل نہیں رکھتے۔ آج ہمارے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے کہ قبر کے اندر لیٹا ہوا، جس کی قبر کے اوپر کوئی بلڈنگ گر جائے، اس کی قبر کو کوئی مسمار کر دے، اس کی قبر میں سے کوئی اس کے کفن سمیت اس کی لاش کو نکال کے لے جائے، لوگ کہتے ہیں وہ دعائیں سنتا، وہ حاجتیں قبول کرتا، وہ بگڑیاں بناتا ہے، اور وہ جو اللہ حی القیوم ہے، جو اپنی ذات میں زندہ ہے، اپنی بے مثال طاقت سے زندہ ہے، ہر زندہ کو زندہ رکھنے والا، حیات دینے والا، طاقت دینے والا ہے، رب العالمین، ہر زندہ چیز کی نشو و نما کرنے والا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا بعید ہے، اس کو وسیلوں کی ضرورت ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کر کے توحید سکھاتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے لیے شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اس کے لیے تابعدار تھے۔ ابراہیم نے جب یہ ان کو ملامت کی، برا بلا کہا اور کہا کہ تم لوگ بے عقلوں والے کام کیوں کرتے ہو، پھر وہ قوم غصے میں آ گئی۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑو، اس کو بیڑیوں میں جکڑو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کا منہ بند کرو، ان کنتم فاعلین، اے قوم والو اگر تم اپنے معبودوں کی کچھ عزت کرنے والے ہو، اگر ان کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہو۔ وہ قوم اکٹھی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا، سزا کے طور پر انہوں نے کیا تجویز کیا کہ ابراہیم کو ایسی آگ جلاؤ جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہ سنی۔ مفسرین نے بیان کیا پہاڑی کی چوٹی پر ایک منجنیق رکھ کے، منجنیق غلیل کی طرح کا ایک ہتھیار ہوتا ہے جس کے اندر بھاری بھرکم پتھر اور بارود رکھ کے دشمن کی طرف پھینکا جاتا ہے، اس منجنیق پر رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل پریشان نہیں۔ آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف آ جائے، کسی شخص کو 2-3 دن بخار ہو جائے، مسجد میں نماز پڑھنے کی طاقت نہ رہے، وہ اللہ سے گلے شروع کر دیتا ہے۔ روز مرہ کا پھل ہم وہی کھاتے ہیں، تربوز ہے، خربوزہ ہے، کیلا ہے، ایک دن کھایا وہ پھل موافق نہیں آیا، ڈائریا کا مسئلہ ہو گیا، بیمار ہو گئے، لوگ نمازیں چھوڑ دیتے۔ دیکھو جی میں نے تو بسم اللہ پڑھ کے پھل کھایا ہے، اللہ کی نعمت کھائی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہاں پر میں آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بندے کے ساتھ بڑا محبت اور رحمت والا معاملہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ مال مل جائے، عہدہ مل جائے، یا فلاں عورت سے میری شادی ہو،
اب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، ویسے ہی رہتا ہے، وہ اپنے دل میں سوچتا ہے شاید اللہ میری دعائیں نہیں سنتا، مجھے بد نظری ہو گئی، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا جو فطور ہے، ذرا تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، فوری کہتے ہیں جی بد نظری ہو گئی، یہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا۔ یہ چیز ذہن سے نکل ہی گئی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اگر فلاں عورت سے اس کا رشتہ طے ہو گیا، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، وہ دین میں پیچھے ہو جائے گا، یا اس کو مال مل گیا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ایمان کی بہتری کے لیے اس کی وہ دعا قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ سکھایا گیا ہے ہر حال میں آپ کو وہ چیز مل رہی ہے نہیں مل رہی، پورے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں کمی نہ کریں۔ اگر کوئی چیز نہیں مل رہی اپنی دعاؤں کا دورانیہ بڑھائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنا تعلق قائم کیا۔ تعلق کیسے کریں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اور ایک حدیث میں صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے حسب اللہ ونعم الوکیل پڑھا۔ اللہ کے رسول بھی پریشانی میں، تنگی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ تنگی میں دعاؤں کی بجائے وبیلے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا پڑھے ہیں؟ حسب اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے وہ اللہ، وہ بہترین کارساز ہے، میری حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا، میرے حقوق کی، میرے جسم کی حفاظت کرنے والا وہی اللہ مجھے کافی ہے۔ جب انہوں نے پھینکا تو اللہ نے جبریل امین کو حکم دے کر بھیجا، قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے، جو چیز تجھ میں جائے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، تو ٹھنڈی ہو جا، والسلام علی ابراہیم، اور صرف ٹھنڈی نہ ہو، ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جائے۔ کچھ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ آگ گلاب کے پھولوں میں بدل گئی۔ یہ جائے کہ یہ قول تھوڑا کمزور ہے، لیکن اللہ کا یہ حکم موجود ہے کہ اس آگ کو ٹھنڈا ہونے کا بھی حکم دیا، اور ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جاتی ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان ساری قوم والوں نے مل کر ایک داؤ چلا کہ ابراہیم کو صف ہستی سے مٹا دیتے، ابراہیم کو آج ختم کر دینا۔ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو توڑ دیا، اور اوپر سے کہتا ہے کہ تم لوگ بے وقوف ہو، ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری سنتے ہیں، نہ تمہیں جواب دیتے ہیں، نہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ آج اس کا صفحہ ہستی سے نام ہی مٹا دیجیے۔ اللہ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک والی بنا دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش کی، بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد عطا کی۔ جب اپنی قوم سے وہ علیحدہ ہو کر نکلے، یہ فلسطین کے قریب جا کر انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا اور اللہ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اولاد چاہیے، گھر میں کوئی نعمت چاہیے، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ جو بے اولاد ہیں، آپ کی وساست سے میں ان کو یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ اس دعا کو زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ کیوں؟ اس دعا کو اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اور اس کے بعد اللہ نے پھر کیسے دعا قبول کی؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ نے انہیں بیٹا بھی عطا کیا، اور ایسا بیٹا عطا کیا جو نہایت ہی نیک، فرما بردار، خوش اخلاق اور اچھی طبیعت والا۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ہو، وہ بیٹا میرا فرما بردار بھی ہو، خوش اخلاق بھی ہو، تحمل والا بھی ہو۔
اللہ نے یہ تمام خوبیوں والا بیٹا عطا کر دیا۔ اور آزمائش یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ جب بیٹا پیدا ہوا جناب اسماعیل اللہ نے عطا کیے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو وادی غیر ذی زرع کے الفاظ قرآن میں، ایسی وادی میں چھوڑ آئے جس پر کوئی زراعت نہیں، کوئی ہریالی نہیں، پانی نہیں ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا، نہ کوئی رہنے کا سامان ہے، جو موجودہ دور میں بادیہ نشین حجاز عرب کا علاقہ ہے، مکے کا علاقہ ہے۔ بی بی حوا جو ہے وہ پتھر پر جناب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے انہیں لٹا کر وہ بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں، پانی کی تلاش میں صفا مروا میں، کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں کبھی مروا کی طرف جاتی ہیں، اور اللہ نے ان کے صبر کا امتحان لیا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو اسی پتھر سے اللہ نے پانی کو جاری کر دیا، اور وہ اتنا بہترین پانی ہے کہ آج تک وہ پانی لوگوں کے لیے سیرابی و شفا کا سامان، تو وہ پتھر سے نکلنے والا پانی جس کو میں اور آپ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جس کو بی بی صاحبہ نے کہا کہ رک جا زم زم، وہ ٹھہر جا، میں نے پی لیا، بچے کو پلا دیا، اپنے پاس بھی رکھ دیا، اس کو سنبھالنے کی میرے پاس اب طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن وہ پانی آج تک چل رہا ہے۔ اور جب جناب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور سخت آزمائش آ گئی۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل پختگی کی عمر کو پہنچے، کچھ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی عمر 13 سے 14 سال کے قریب تھی، یعنی ٹین ایج کی ابتدا ہے، چیزوں کو سمجھنے لگے تھے، تو آ کر بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اب کوئی باپ آ کے اپنے بیٹے کو کہے نا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے دھوپ میں پورا دن صبح سے لے کر شام تک ایک ٹانگ پر میں نے کھڑے رکھا ہے۔ آج کی اولاد کے لیے بابا آپ کے ذہن میں کوئی خرافات ہی ہو سکتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا تابعدار بیٹا دیا اور ان کی والدہ کی اتنی بہترین تربیت تھی کہ جناب اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ کر گزری، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ میرا باپ جو ہے اللہ کا نبی ہے، کوئی عام انسان بات کرے تو اس کی بات میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، کوئی خلاف عقل خلاف شرع بات کرے اس کو تسلیم کرنے سے انکار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کا نبی جو ہے وہ اللہ کا محبوب ترین انسان ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی یا اباتی افعل ما تؤمر، جو دیکھا ہے وہ کر دیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے کر گئے، اس جگہ پر لٹایا جہاں پر ذبح کرنا تھا، راستے میں مختلف مقامات پر شیطان نے بہکایا۔ اب دیکھیے اولاد کی آزمائش بڑی سخت ہے، اولاد کی آزمائش اتنی سخت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں گے۔ اللہ معاف کرے آج ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں، ہر بندے کی یہ فکر ہے کہ میں اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر دوں، اثاثے بنا دوں کہ میں اگر نہیں بھی رہتا تو میرے بیوی بچوں کے لیے ایک مکان، ایک بینک بیلنس ہونا چاہیے، ایک سواری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے نہ وہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، یتیموں بیووں مسکینوں کے حق غصب کر لیتا ہے، مجبوروں بے کسوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی آزمائش کو سامنے رکھ کے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مار کے مرا، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس کو سر انجام دینے جا رہا ہوں۔ اور آج حاجی کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت
یہ ابراہیم کو اللہ نے امام نہیں بنایا، ان کے گھر کے ایک ایک واقعے کو اللہ نے اپنی محبوب عبادت کا حصہ بنا دیا۔ صفا مروہ کی صحیح اس کے بغیر نہ عمرہ ہے نہ حج ہے۔ مقام ابراہیم وہاں پر نفل پڑھو گے تو تمہارا حج و عمرہ ہوگا۔ اسی طرح شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں تمہارے حج کا لازمی حصہ۔ اور جناب اسماعیل کی جب قربانی کی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ، شاید آپ کے دل میں رحم آ جائے۔ جب انہوں نے چھری چلا دی، آنکھوں سے پٹی کھولی، بڑے درد بندانہ کیفیت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، تو سامنے دیکھا کہ ایک مینڈا ذبح ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم بس ہم نے آپ کو آزمانا تھا، آپ اپنی آزمائش میں پورا اتر آئے۔ اور وہ دمبے کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام شریعتوں میں شریعت منہاجہ قربانی کو شریعت کا، ان کے منہج کا حصہ رکھا۔ اسی لیے صحابہ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے نبی علیہ السلام کا، اس میں قربانی کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اول سے آخر تک اللہ کی توحید، اللہ کی تابعداری، رجوع اللہ اور اللہ کے لیے اپنا گھر بار لٹانا، اس جذبے پر مشتمل ہے۔ آج اگر ہم اللہ سے کوئی برتری چاہتے ہیں، اللہ سے کوئی مقام چاہتے ہیں، تو ہمیں اسی جذبے کے تحت محنت کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ جذبے کے تحت محنت کریں گے تو ہم اللہ کی محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو انعامات دیے، ان انعام میں سے ایک سب سے بڑا انعام، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیات۔ جب آپ نے کعبۃ اللہ کو اس کی بنیادوں پر کھڑا کیا، آپ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو رزق دے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو مومن اور مسلمان بنا، اور میری اولاد میں سے جو ایمان والا ہے اس کو بھی رزق دے، اور مسلمان امت بنا میری اولاد میں سے۔ اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا پھر دعا مانگی، اے اللہ اس قوم میں، وہاں پر کوئی قوم نہیں تھی، خانہ کعبہ کے پاس صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ دعا فرمائی اللہ اس قوم میں ایک نبی مبعوث فرما، وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ آپ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آپ کی کتاب اور حکمت سکھائے، اس کتاب کا علم انہیں سکھائے، اس کا فہم سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی روحانی، ذہنی، فکری تربیت کرے، ان کے اندر سے نافرمانی، شرک، بدعت، بے حیائی کی غلاظت کو نکالے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بڑے عظمت والے، حکمت والے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت ہے۔ اگر اس سیرت پر گفتگو کریں تو اللہ جانتا ہے کہ کئی نشستیں چلی جائیں گی۔ ایک ایک واقعہ ایک سے زیادہ نشستوں پر مشتمل ہے۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو قربانی کا وقت آ رہا ہے، قربانی کی عبادت کا وقت شروع ہونے والا ہے، اللہ کے محبوب دن آنے والے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہے، یہ دن یاد دلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی، ان کی اللہ کے ساتھ محبت، ان کی اللہ کے لیے توحید پر قربانیوں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام و مرتبہ بیان کیا، یہاں پر میں مختصراً یہ بھی آپ کو بیان کرتا چلوں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں، کعب بن عجرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول آپ ہمیں آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، کون سا درود ہم آپ پر پڑھیں؟ وہ درود جو آپ کی نظر میں بہتر ہے۔ آج لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سے درود بنا لیے ہیں، کوئی درود تاج بنایا ہوا ہے، کوئی درود لکی بنایا ہوا ہے، کوئی درود تنجینہ بنایا، جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ احادیث کے اندر کم و بیش 80 کے قریب
مصنوع درود کے الفاظ اور دعائیں ملتی ہیں، لیکن یہ درود جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور حدیث نمبر 337 کتاب احادیث الانبیاء میں اللہ کے رسول سے کعب بن عجرہ نے پوچھا کہ اللہ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے، پیارے رسول ہمیں درود کا طریقہ بھی سکھائیے، کون سا درود پڑھنا ہے؟ تو نبی مکرم نے کون سا درود سکھایا؟ آپ نے درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود سکھائے۔ آخر میں 2 اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان، مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ اجتماعی قربانی میں جو حصہ رکھا گیا ہے وہ فی کس 33,000 روپے کے حساب سے، اگر کوئی شخص پوری جانور کی قربانی نہیں کر سکتا تو وہ اس حصے میں شامل ہو سکتا ہے۔ 33,000 میں مشکل یہ شاید کوئی بکرا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی 33, 35, 50,000 کی گنجائش بنتی ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حصے میں شامل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام گائے میں 7 اور اونٹ میں 7 اور 10 من شریک ہوتے تھے۔ یہ زیادہ سے زیادہ حد ہے، کوئی 2, 3, 4 بندے مل کر بھی گائے اور اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ ایک گائے میں 7 اور ایک اونٹ میں 7 اور 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ مرکزی جمعیت نے یہ قربانی اجتماعی جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ اپنے گوشت کا حصہ لینا چاہیں وہ بھی سہولت ہے، اور ان کا تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نادار ہیں، مفلس ہیں، قربانی نہیں کر پاتے، جو لوگ سال میں بہت کم یا کئی دفعہ پورا سال ہی گوشت نہیں کھا پاتے، ضرورت مندوں تک اس اجتماعی قربانی کا گوشت پہنچا دیا جائے۔ دوسرا اعلان، 26 مئی 2025 کو تحصیل بازار میں جامعہ ابراہیمی، مسجد ابراہیمی جو ہے، علامہ حافظ ساجد میر صاحب جو ہیں حافظہ اللہ رحمہ اللہ، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ ان کی دینی ملی خدمات کو قبول و منظور فرمائے، بڑی بہترین اور سادہ زندگی گزار دے۔ بقیت السلف میں سے سلف صالحین کی نہج کو لے کر چلنے والے تھے۔ ہمارے لیے بہت بڑا ایک دکھ کی بات ہے، ہمارے شہر کا سرمایہ اللہ نے ہم سے لے لیا، لیکن انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا، یہی ہمارے لیے صبر ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اللہ وہ لینے پر قادر ہے۔ ان کی مسجد میں ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے 26 مئی 2025 کو۔ یہ کیوں کیا گیا کہ بر صغیر کے اندر ایک ملعون جھوٹا نبوت کا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی، کام تو اس کا غلام احمد والا نہیں تھا، اس نے اپنا نام ہی رکھا ہوا تھا، اس نے 15 اپریل 1907 میں ایک اخبار میں، ایک رسالے میں یہ دعا شائع کروائی کہ میرے خلاف یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگان میں سے ہیں، اہل حدیث کے بزرگ علماء میں سے ہیں، انہوں نے اس کا بڑا مقابلہ کیا ختم نبوت کے حوالے سے۔ اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے مباہلے کی دعا کر دی کہ اگر میں سچا ہوں تو میرا دشمن میری زندگی میں ہی مار جائے، اگر وہ سچا ہے تو میں اس کی زندگی میں ہی مار جائے۔ اس نے یہ 15 اپریل 1907 کو دعا کی، اخبار میں شائع ہوئی۔ 26 مئی 1908 کو وہ دست کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، الٹیاں اور پخانے کرتے ہوئے، غلاظت والی جگہ پر، غلیظ انسان تھا، بدبخت تھا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ اللہ نے گندی جگہ پر گندی حالت میں موت سے اس کو ہم قرار دیا، واصل جہنم ہو گئے۔ اور جناب ثناء اللہ امرتسری اس واقعے کے تقریباً 41 سال بعد 15 مارچ 1948 کو اس جان فانی سے اللہ کے حکم سے کوچ کر ان کا انتقال ہوا۔ تو اس
مباہلے کی یاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس رکھی گئی ہے، تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے، وہاں پر بھی بھرپور شرکت کریں، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو لے کر آئیں، کیونکہ یہ وہ مجلس ہے جس میں آپ اللہ اس کا رسول کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں بیان کی گئیں حق سچ تھی، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے تھی۔ اگر کوئی بیچ میں ایسی بات ہو گئی جو خطا پر تھی، بحیثیت انسان وہ نکلی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اس سے صرف نظر فرمائے۔